نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. واجب القدر احباب سامعین و سامعات ناظرین، آج کا انشاءاللہ جو سبق ہے سلسلہ تفسیر القرآن میں ہم 5واں پارہ پڑھیں گے، اور 5ویں پارے کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نکاح کا مقصد بیان فرمایا ہے. چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے اکثر گھریلو زندگی کو بیان فرمایا ہے، تو نکاح کا مقصد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. وہ اس آیت مبارکہ میں جو مقاصد بیان کیے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کا مقصد عفت اور پاک دامنی کا حصول ہے. یہ سب سے پہلا مقصد ہے، محسنین غیر مسافحین، کہ صرف انسان کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ انسان عفیف پاک دامن بن جائے، یہ نکاح کا پہلا مقصد ہے. اور دوسری جو چیز بیان کی گئی ہے کہ نکاح ہی سے عفت و پاک دامنی، حفاظت و سکون اور معاشرے کی تعمیر جیسے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے اس معاشرے میں بدکاری خود بخود عام ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں نکاح کو مشکل ترین بنا دیا جاتا ہے بدکاری عام ہو جاتی ہے. اور مسلم سوسائٹی کا یہ ہمیشہ سے ایک طرح امتیاز رہا ہے، یہ ایک امتیازی شان رہی ہے مسلم سوسائٹی کی کہ وہاں نکاح بہت آسان ہوتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مشکل ترین کام وہ نکاح کرنا بنا دیا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اور اس کے بعد جو بڑی اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ بہت اہم ترین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چھپی دوستیاں لگانا نہ ہو، یعنی نکاح کر کے عفیف بنو، پاک دامن بنو، اور چھپ کر دوستیاں لگا کر اپنی عفت اور پاک دامنی کو خراب مت کرو، اور اپنی عفت کی چادر کو تار تار مت کرو. لہٰذا اسے معلوم ہوا نکاح کے علاوہ کسی بھی نامحرم عورت سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنا ناجائز ہے، چاہے وہ میسیجنگ کے ذریعے ہو، چاہے وہ واٹس ایپ پہ کال کے ذریعے ہو، چاہے جس طرح کا بھی تعلق ہو وہ ناجائز ہے. اور ایک اچھے مسلمان کی علامت ہی یہ ہے، اگر اس کو کوئی خاتون پسند ہے یا کسی خاتون کو کوئی مرد پسند ہے تو وہ نکاح کے رشتے میں بند جائے اور اس بندھن میں بند کے وہ اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارے. اب ایک طرف حلال گوشت رکھا ہوا ہے، حلال چیز اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے، حلال راستہ رکھا ہوا ہے، اور انسان اس کو چھوڑ کر حرام گوشت کھائے، حرام کی طرف جائے تو اس کی فطرت میں کجی ہے. لہٰذا قرآن حکیم اس چیز کو بیان فرماتا ہے اور اسی چیز کی طرف اپنا ذہن اس چیز کی طرف بنانا چاہیے. والدین کو یہ چاہیے کہ اگر کسی بچے کی خواہش ہے اور وہ اپنی وہ اچھی جاب اس کی ہو چکی ہے یا وہ اس کی کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے تو اس میں دیر نہ کریں. اور اولاد کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں میں اپنے والدین کو اعتماد میں لیں. دونوں طرف سے یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 33 سے 35 تک اللہ رب العالمین گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایت عطا فرما رہے ہیں.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس میں جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ گھر کا ذمہ دار اور سربراہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اور وہ مقرر فرمایا مرد کو۔ الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب کسی جگہ پہ کوئی سربراہ نہ ہو، کسی ملک میں کوئی سربراہ نہ ہو، کسی گھر میں کوئی سربراہ نہ ہو، کسی ادارے میں کوئی سربراہ نہ ہو، تو وہاں تباہیاں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے گھر کی سربراہی وہ مرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے قوام کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ قوام راعی کو بھی کہا جاتا ہے۔ راعی کا مطلب یہ ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ تو اس کا ترجمہ ہم سربراہی سے کر رہے ہیں۔ اس سربراہی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرد آقا ہے اور عورت اس کی باندی ہے، یا مرد اونچا ہو گیا اور عورت نیچے ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کا باہمی تعلق بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ ایک راعی کا ہوتا ہے، ایک رعیت کا، اور ایک حکمران کا اور اس کی رعایا کا ہوتا ہے، محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، لیکن جو سربراہی دی گئی ہے تاکہ دیکھ بھال کرنا آسان ہو۔ یہ پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ دوسری ہدایت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے وہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن، کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہے، نافرمان ہے، سرکش ہے، تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ 4 تدبیریں بیان فرما رہے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ایسی سرکش ہوتی ہے یا کھڑ مزاج ہوتی ہے جس سے گھر کا ماحول جہنم بن جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر آنے والی اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد اگر دیکھیں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے ہوئے تو وہ خود بخود لڑاکے بن جاتے ہیں۔ تو 4 ہدایات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں مردوں کے لیے، اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہے تو فعظوہن، اسے سمجھایا جائے، واعظ و نصیحت کی جائے، نتائج سے خبردار کیا جائے، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اگر یہ چیز اس قابل عمل نہ رہی اور عورت نہ سمجھے تو پھر اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اگر واعظ و نصیحت بھی اثر نہ کرے اور وہ عورت نہ سمجھے تو کچھ عرصے کے لیے بستر الگ کر دے۔ اور یہ ہوتا اسی طریقے سے ہے، ایک محبت کرنے والی خاتون جب شوہر اسے تھوڑا سا دوری اختیار کرتا ہے تو وہ خود بخود باتوں کو سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر، تیسرے مقام پر اور تیسرے آپشن کے طور پر وَاضْرِبُوهُنَّ، جو تیسرا آپشن بیان کیا گیا ہے، اگر عورت پھر بھی باز نہ آئے اور واقعی اس میں سرکشی پائی جا رہی ہو اور بے راہ روی میں وہ حد پار کر جائے، تو انتہائی اقدام کے طور پر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ۔ لیکن یہاں بہت ساری باتیں یاد رکھیے گا، اصل میں ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، ہم 2 جگہوں پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں جس کو لبرل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن حکیم کیسی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف بعض ایسے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، جو عورت کو مارنا ہی مارنا چاہیے۔ دونوں غلط کرتے ہیں۔ اس کی تشریح ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس کی تشریح کیسے کی گئی ہے۔ اس کے لیے آپ چند باتیں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خاتون کے متعلق کیوں کہا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یاد رکھیے کہ اسلام ایک عالمی مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ماننے والے
ہر طرح کے لوگ، شہری بھی ہو سکتے ہیں، دیہاتی بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکھڑ مزاج بھی ہو سکتے ہیں، نرم مزاج بھی ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، جاہل بھی ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، کالے گورے، ہر طرح کے لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی جو قانون بنایا جائے، جب بھی کوئی لا بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک بہترین چیز جو مد نظر رکھنی ہوتی ہے، لا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک تو ہر ایک پہ اپلیکیبل ہو اور ہر وقت کے لیے ہو۔ اور اللہ کا چونکہ جو لا ہے وہ ہر وقت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف آپشن بیان کیے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صرف آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کو تھوڑا سا سمجھانا پڑتا ہے، اور بسا اوقات تھوڑا سا اس کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں۔ تو چونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو خوبصورت بندھن ہے یہ ٹوٹے نہیں، اس بندھن کو بچانے کے لیے اللہ رب العالمین مختلف آپشن بیان فرماتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یاد رکھیے، چونکہ اسلام کے ماننے والے ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہر مزاج کے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ہر مزاج کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ دوسری چیز یاد رکھیے کہ جو ضرب اور مارنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں بلکہ اس کی حدود و قیود بھی بیان کی گئی ہے۔ مثال ضرب غیر مبرح، مار ایسی نہ تو نشان پڑے، نہ اس سے ہڈی ٹوٹے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، کسی قسم کا نشان نہیں پڑنا چاہیے، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس مار کا مقصد اس کو ٹارچر کرنا اور تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ اس مار کا مقصد اس کو راہ راست پر لے کے آنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ یہ مار ایسی ہونی چاہیے، اسے نہ تو نشان پڑے اور نہ ہی عورت کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یاد رکھیے اس مار کا مقصد عورت کو جسمانی تکلیف پہنچانا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس مار کا مقصد عورت کو، خاتون کو جسمانی تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ اس کو نصیحت کرنا ہے، ادب سکھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچائی گئی کہ بعض مرد خواتین کو مارتے ہیں، حضور نے فرمایا بالکل اچھے لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو اللہ رب العالمین نے اصول بیان فرمایا ہے، اگر میاں بیوی کمرے میں رہتے ہوئے اپنا معاملہ حل نہیں کر پا رہے، ان میں لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ لڑائی پھر تکلیف کا باعث بنتی جا رہی ہے، کہ تو پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، تو بیوی کے خاندان سے ایک، عورت کے خاندان سے ایک بندہ اور مرد کے خاندان سے ایک بندہ، وہ دونوں آپس میں بیٹھے، ان کو حکم کہا جاتا ہے، آپس میں بیٹھے، ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ بیٹھنے والے آپس میں اصلاح کا ارادہ کریں گے، دونوں خاندانوں کو جوڑنے کا ارادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود میاں بیوی کے درمیان وہ موافقت پیدا فرما دیں گے۔ تو دیکھیے قرآن حکیم اور اللہ کا دین، یہ اس کی آخری حد تک یہ کوشش ہے کہ میاں بیوی آپس میں جڑ کے رہیں، کیونکہ احباب، سامعین و سامعات، ہم نے دیکھا ہے کہ جب میاں بیوی ٹوٹتے ہیں تو سب سے برا اثر ان کی اولاد پہ پڑتا ہے۔ وہ وقت جب بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہ ملاقات کے لیے عدالت کی کوریڈور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو باپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا ماں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ آئے گی، یا والد آئے گا اور بچوں سے ملاقات کریں گے۔ یہ ان کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات بات پہ طلاق، اور گھروں میں بات بات پہ ناچاقی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا لے لینا اور طلاق لے لینا، یہ یاد رکھیے کہ شریعت کی نظر میں انتہائی قبیح عمل ہے، بالکل اچھا نہیں ہے، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال کاموں میں سے سب سے مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین کام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ طلاق کا ہے۔ حلال ہے چونکہ اب بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین کام
وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 میں 58 میں اللہ رب العالمین عدل کا حکم عطا فرما رہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ اور پھر آیت نمبر 74 میں 74 سے لے کے 78 تک اللہ رب العالمین جہاد اور قتال کا حکم دے رہے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو اس آیت مبارکہ میں دراصل اللہ رب العالمین نے جہاد کا مقصد بھی بیان فرما دیا ہے۔ یاد رکھیے، جہاد کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اگر اس میں کوئی اور غرض شامل ہو جائے، اور یہی دراصل فرق ہے ٹیررزم میں اور جہاد میں، کہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی شامل نہ ہو، بلکہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہو، یا اپنی زبان کو پھیلانا ہو لسانیت کی بنیاد پر، یا مذہب کی بنیاد پر، یا کسی اور چیز کی بنیاد پر جو قتل و قتال کیا جاتا ہے، وہ جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی ہے۔ یہ ایک بہترین تعریف آپ یاد رکھیں جو جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ جہاد میں مقصد صرف اور صرف اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ جب اللہ کے دین کی سربلندی کی انسان کو یہ نیت ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 93 میں 93 میں ناحق قتل کرنے پر سخت وعید بیان فرمائی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب رہے گا، اور اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ پوری دنیا کو تباہ کر دینا، ختم کر دینا اللہ کے لیے آسان ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے سے۔ یعنی کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے، دوسری طرف پوری دنیا کو تباہ کر دیا جائے تب بھی یہ چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، کہ اگر زمین اور آسمان کے سارے لوگ کسی مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا یہ عمل ہے۔ اور اس آیت نمبر 135 میں اللہ رب العالمین نے عدل اور سچی گواہی کا حکم عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری یہ آیت مبارکہ ہے، انسان اس کو پڑھتا ہی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، چاہے وہ شخص جس کے خلاف تمہیں گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے امیر ہو یا غریب ہو، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف سے روکے۔ اور اگر تم توڑ مڑوڑ کر یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر معاملے میں
اور ہر حال میں مسلمان کو اللہ کے لیے عدل و انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، قوام کا ہے، قائم نہیں کہا، دونوں لفظ قوام۔ قوام کا مطلب کہ پیکر بن جاؤ عدل و انصاف کا، مجسمہ بن جاؤ عدل و انصاف کا۔ قائم کا مطلب تو یہ کبھی عدل ہو جائے کبھی نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ اس کو عدل نہیں کہا جاتا، کبھی جھوٹ کبھی سچ بول دے، کبھی جھوٹ بول دے، نہیں، قوام بنو یعنی پیکر بن جاؤ عدل و انصاف کا۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، گواہی دو، سچی گواہی دو، چاہے اس گواہی کی زد اپنی ذات پر پڑ رہی ہو، ماں باپ پر پڑ رہی ہو، اعزہ وقارب پر پڑ رہی ہو، چاہے اس سے متاثر امیر ہو رہا ہو یا غریب ہو رہا ہو۔ بسا اوقات انسان ہوتا ہے کہتا ہے غریب بندہ ہے، اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اس کی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ چاہے جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ امیر ہو یا غریب ہو، اس چیز کو مد نظر مت رکھو، بلکہ اللہ کو مد نظر رکھو اور سچائی کے ساتھ گواہی دو، سچی گواہی دو۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر، ہم کسی دوسرے کی دنیا کو بچانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کوئی سودا اچھا نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کی دنیا کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیشہ سچی گواہی دے اور ہمیشہ عدل و انصاف والا معاملہ کرے، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور پھر 5ویں پارے میں آیت نمبر 147 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی پیاری بات، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور ہر طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے اگر ہم دین پہ قائم رہیں گے، اللہ کے احکامات کو مانتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمیشہ عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم پر اپنے رحم والا معاملہ فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو احکامات ہم نے اس سے پارے میں سیکھے ہیں یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم میں اپنی رضا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔